السلام علیکم ناظرین، سیزن 4 کے آغاز میں ہی گراؤنڈ کا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر گلیڈیٹرز آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ ناظرین، گلیڈیٹر میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جو بھی گلیڈیٹر زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو دوسرے گلیڈیٹر کو مارنا ہوگا۔ گلیڈیٹر دراصل جنگی قیدی ہوتے ہیں، اور جنگی قیدیوں کا ایک خونخوار کھیل رومیو نے بنایا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قیدی جو کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اس کو دوسرے قیدی کو قتل کرنا ہوگا، تب تک وہ زندہ رہے گا جب تک کہ وہ لڑائی میں دوسرے قیدیوں کو قتل کرتا رہے گا۔ اور یہ جاہلانہ کھیل رومیو کا من پسند کھیل ہوتا ہے۔ اس کھیل کو دیکھنے کے لیے رومیو کی ایک کثیر تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ کافروں کی، جو کہ اس خونی کھیل کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہوتے ہیں اور زور زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کافر رومی کس قدر ظالم اور جاہل ہوتے تھے، جنہوں نے اپنے سکون کے لیے ایسے ظالم قانون بنائے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ان کافر رومیوں کے درمیان عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران کچھ قیدی اس میدان میں داخل ہوتے ہیں اور وہ زور زور سے آوازیں لگاتے ہیں تاکہ میدان میں موجود تمام تر تماشائی ان کی آوازوں کی وجہ سے مزید جوش میں آ جائیں۔ اسی دوران کچھ غلاموں کو بھی میدان میں لایا جاتا ہے۔ ان غلاموں کو دیکھ کر تمام تر تماشائی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ غلام کیسے ان گلیڈیٹرز کے سامنے ٹک پائیں گے۔ وہاں موجود عوام بلند آواز سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مار دو ان تمام تر غلاموں کو۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر وہاں کوہ نور الف ریفری کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمام تماشائیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ تمام تر گلیڈیٹرز یہاں ان غلاموں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ ان گلیڈیٹرز کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، ایک کو کلاڑے کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ڈھال کا۔ اس کے بعد وہ پھر غلاموں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اگر تم لوگوں کو اپنی آزادی چاہیے تو پھر تمہیں ان گلیڈیٹر سے لڑنا ہوگا، اور اگر تم ان جنگجوؤں سے لڑ کر جیت گئے تو پھر آزادی تمہاری ہے۔ اسی دوران روم کا بادشاہ یعنی اندرونگوس وہاں پر آ جاتا ہے۔ عوام اس کو دیکھ کر مزید نعرے لگانے لگتی ہے۔ تماشائیوں میں زیر کتائی اور ترک طلب بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ خاموشی سے کھڑے تمام تر تماشائیوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمام تر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، تم نعرے کیوں نہیں لگا رہے؟ غیر کتائی رومن زبان میں شخص کو جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ترگت غیر کتائی سے پوچھتا ہے، آخر تم نے اس کو ایسا کیا کہا کہ وہ خاموشی سے یہاں سے چلا گیا؟ غیر کتائی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہر بہادر رومی نعرے لگائے۔ ترگت طلب کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے، تمہارا جواب دیا ہوا اب کام آ گیا۔ سب لوگ شہنشاہ اندرونگوس کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر شہنشاہ کے ساتھ موجود ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دن یہ تمام تر نعرے میرے لیے لگائے جائیں گے۔ پھر شہنشاہ اپنی عوام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روم مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے تمام تر پرانی روایات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تمام تر وہ کھیل جو کہ بند کر دیے گئے تھے ان کو دوبارہ کھیلا جائے گا، اور اس بات کی نشانی ہے کہ روم کی بہترین سلطنت اب کسی سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ شہنشاہ اندرونگوس اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس خونی کھیل کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ان غلاموں کو ان گلیڈیٹر کے ساتھ لڑوانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب بران سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کا گھٹیا کھیل انہی پر پلٹا دینا ہے۔ ناظرین، غلاموں میں موجود عثمان صاحب کے سپاہی گلیڈیٹر سے بہت اچھی طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ قیدیوں کے بیس میں ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، پھر ایک دن پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب ینی شہر میں موجود ہوتے ہیں، اور ینی شہر کا ماحول بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صحن میں موجود کچھ لوگ ترکوں کے حق میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں موجود باقی شائقین اس شاعری سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تمام تر لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شیخ ادب علی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ، میں بہت نہایت شکر گزار ہوں جو تمام تر کائنات کا مالک ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشیوں بھرے دن دکھائے، اور میں ہر وقت اللہ کی رحمت اور برکت کا طلبگار ہوں کہ اللہ کی ذات ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ پھر وہاں پر ایک بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ شیخ ادب علی فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور خاص کر کے ہر سپاہی کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اس کے بعد اس بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کشنی شہر کے داخلی دروازے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ بنرے کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بنرے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیے یعنی شہر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی شہر میں پہنچتے ہی بنرے پانی پیتے ہیں اور پھر کیپٹن سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی عثمان ہے جو چٹیل میدان میں رہا کرتا تھا، اب وہ اس یعنی شہر میں حکومت کرتا ہے اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، اور دنیا میں اس کا علیحدہ ہی رعب اور دبدبہ ہے، کافر اس کی دہشت سے لرزتے ہیں۔ پھر بنرے حکم سے کہتا ہے عثمان صاحب کی مضبوطی میں ہی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ عثمان صاحب اس بات سے مشہور ہیں کہ اگر کوئی ان کو ایک سکہ دے تو وہ 100 سکے لٹاتے ہیں، لہٰذا ان کے مضبوط ہونے میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے۔ اور زختم جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہی عثمان صاحب کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے چلے جائیں گے۔ اور پھر بنرے ایک بہت ہی عجیب بات کرتا ہے، اگر ہم عثمان صاحب کے پیچھے رہتے ہیں اور عثمان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری عثمان صاحب کے اوپر آتی ہے، لہٰذا ہمیں اگر فائدہ نہیں ہوتا تو عثمان صاحب کو اس کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب مسلح پر موجود نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ تمام تر فتوحات میری نہیں بلکہ تیری ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سرزمینوں پر ہمیشہ امن قائم رہے، اور تو نے مجھے ان سرزمینوں کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ یا اللہ پاک مجھ سے بہتری کا کام لینا، یا اللہ پاک اس سرزمین پر مجھے اسلام پھیلانے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، یا اللہ مجھ سے وہ تمام تر کام لے کہ میرے مرنے کے بعد آخرت میں شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب سرداری کمرے کی طرف جاتے ہیں، جہاں جرگے کے لیے پہلے سے بہت سے سردار موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اللہ کا نام لے کر جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ تیمور سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تازہ صورتحال بتاؤ۔ تیمور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ابھی ہمارے بھی بہت سے ساتھی آنے والے ہیں، لیکن کچھ ساتھی ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ بہت خوب، اگر ہم اسی طرح اپنی تعداد بڑھاتے رہے اور ہمارے سپاہیوں کی تعداد بھی اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی، ہمیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب بنرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ہتھیار بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ بنرے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہتھیاروں کے حوالے سے کام جاری ہے۔ پھر عثمان صاحب حکم سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ خراجات کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام تر راستے قسطنطنیہ کو جاتے ہیں، لہٰذا ان تمام تر جگہوں کی صورتحال سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا تمام تر ضروری اقدامات کر لیے جائیں۔